أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی کے لیے، درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد، عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، جن دوستوں نے اس خوبصورت بزم کا اہتمام کیا ہے، اللہ انہیں بہترین صلہ عطا فرمائے. ہم سب کی اس حاضری کو اللہ شرف قبولیت عطا فرمائے. جو لوگ بیٹھ سکتے ہیں وہ بیٹھ جائیں، اللہ جزائے خیر دے. جگہ موجود ہے ماشاءاللہ، تشریف رکھیں، اللہ آپ کو آسانی عطا فرمائے. عزیز دوستو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے، وہ دین اطمینان قلبی عطا کرتا ہے، سکون کی دولت سے ہمیں مالا مال کرتا ہے. قرآن حکیم نے ارشاد فرمایا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. فرمایا خبردار ہو جاؤ، بے شک اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے. ذکر الہی، اللہ کی یاد تمہارے دلوں کو سکون عطا کرے گی. بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ذکر کرتا ہوں، اسباق پڑھتا ہوں، وظائف پڑھتا ہوں، لیکن مجھے سکون نصیب نہیں ہوتا، میں پھر بھی بے قرار رہتا ہوں، میرا دل مطمئن نہیں ہوتا. تو ایک بات کو ضرور ذہن نشین رکھیں کہ جو دوائی آپ کھاتے ہیں نا، وہ اس مرض کی ہوتی ہے جو فی الوقت آپ کو لگا ہوا ہوتا ہے. تو اگر آپ نے وہ دوائی تو استعمال کی، وقتی طور پہ آپ کو شفا بھی ہوئی، اور اس کے بعد اگر وہ مرض دوبارہ بڑھا تو اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں. ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ آپ نے دوائی پوری نہیں استعمال کی، اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے مناسب پرہیز نہیں کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ دل کو اطمینان دیتا ہے، ٹھنڈا کرتا ہے، سکون کرتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ طوطے کی طرح رٹ کے ذکر نہ کیا جائے، بلکہ غور کیا جائے اس بات پر. جب میں نے کہا اللہ اکبر، تو اب میں نے غور کرنا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ سب سے، اب میں نے یہ غور کرنا. ایک بزرگ تھے، جب مؤذن اذان پڑھتا تھا تو وہ وجد میں آ جاتے تھے. کسی نے ان سے کہا کہ حضرت اذان سن کے آپ کو اتنا وجد کیوں ہوتا ہے؟ تو فرمانے لگے کہ جب مؤذن کہتا ہے نا اللہ سب سے بڑا ہے، تو میرے دل کو بڑی راحت ہوتی ہے کہ اب مجھے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، سب سے بڑا تو میرا اللہ ہے. تو آپ اس بات کو سمجھیں گے کہ ذکر الہی کو جب آپ سمجھ کے کرتے ہیں، جب آپ نے کہا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، آپ اس کو سمجھے تو صحیح آپ کیا کہہ رہے ہیں. آپ غور تو کریں، اللہ پاک ہے، میرا رب بڑا حسین ہے، کیا بات ہے. اب اس لفظ کو جب آپ سمجھیں گے پھر آپ کو قرار آئے گا، پھر آپ کو سکون آئے گا، پھر اللہ کی محبت آپ کے دل میں بیٹھے گی، اطمینان قلبی آپ کو نصیب ہوگا. اس بات کو سمجھیں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف فرما تھے، تو ان کے ایک مرید کی بیوی ان کے پاس حاضر ہوئی.
باپردہ تھی، نقاب میں تھی، آ کے عرض کرنے لگی کہ حضور میرا خاوند دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا بھئی میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو کہنے لگی حضور آپ اس کو منع کریں، دوسری شادی نہ کریں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ بیٹی اگر وہ عدل کر سکتا ہے تو اسے دوسرے نکاح کی اجازت اللہ بھی دیتا ہے، اللہ کا رسول بھی دیتا ہے، تو میں کیسے منع کروں؟ حضرت جنید بغدادی نے جب اس کو یہ جملہ کہا تو وہ خاتون کہنے لگی حضور اگر شریعت مجھے اجازت دیتی تو میں اپنے چہرے سے کپڑا ہٹا کے آپ کو دکھاتی کہ میں کتنی خوبصورت ہوں، اس کی اتنی حسین بیوی ہو وہ دوسری شادی کیوں کرے گا، اس کی توجہ کیوں جائے گی؟ جب اس نے یہ کہا تو حضرت جنید بغدادی نے سبحان اللہ کہا اور بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہی ہو گئے۔ وہ خاتون تو چلی گئی، کئی گھنٹوں کے بعد ہوش آیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضور اس بی بی نے تو بات اور کی تھی تو آپ تو بے ہوش ہی ہو گئے۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ وہ اپنی بات کر رہی تھی تو میں تو اپنی طرف جا رہا تھا نا، وہ اپنی بات کر رہی تھی تو میں تو اپنی طرف جا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کیا مطلب؟ تو وہ کہنے لگی، جب حضرت فرمانے لگے کہ جب اس نے کہا نا کہ جس کی اتنی خوبصورت بیوی ہو وہ دوسری طرف کیسے جا سکتا ہے، تو میرے دل میں خیال آیا جس کا اتنا سونا رب رسول ہو، اتنا پیارا اللہ رسول ہو، وہ پھر کسی دوسری طرف کیسے جائے گا؟ تو میں اپنے وجہ تو یہ لوگ رٹا رٹایا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اطمینان قلبی نصیب نہیں ہو رہا، رٹا رٹایا۔ کسی شخص نے وظیفہ پوچھا کہ میں بڑی مشکل میں ہوں، تو کسی درویش نے اس کو کہا کہ پڑھا کر حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، وہ بہترین مدد کرنے والا ہے اور بہترین کارساز ہے۔ تو اس نے کہا حضور میں وہ وظیفہ تو پڑھ رہا تھا پر کچھ اور بھی بتا دیں۔ تو وہ درویش جلال میں آگے کہنے لگے تجھے یہ کہا ہے کہ تو کہ اللہ میرا مددگار ہے، اللہ میرا وکیل ہے، اللہ میرا کارساز ہے، اس کے بعد بھی تجھے کسی اور کی بات بتائیں؟ تو ہم چیزوں پر غور نہیں کرتے، رٹا رٹایا سسٹم چلاتے ہیں، رٹا رٹایا، اس سے نقصان ہوتا ہے، خرابی پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح جب آپ کہتے ہیں الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تو پھر آپ کسی کی خوشامد کریں گے؟ تعریفیں تو ساری اللہ کے لیے، پھر اپنا کام نکالنے کے لیے کسی بندے کی خوشامد کریں گے؟ پھر آپ کو پتہ چلے کہ یہ بندہ تھوڑی سی اس کی خوشامد کرو کام بن جائے گا، آپ کریں گے؟ کبھی نہیں کریں گے۔ تو آپ جب خوشامد کرتے ہیں تو آپ بے چین ہوتے ہیں، لیکن جب آپ نے کہہ دیا کہ الحمدللہ ساری تعریفیں، تو آپ کو ذکر اس وقت نفع دے گا جب آپ غور کریں گے کہ میں کیا کروں۔ ایک بات یہ، اور دوسری بات حضرت صدر اللہ فاضل سید نعیم الدین صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیہ مقدسہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس سے مراد صرف یہ نہیں کہ تم اللہ کا ذکر کرو، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں پر اعتبار کرو۔ تم جو رب رسول نے تمہیں شفا کے نسخے بتائے ہیں تم ان سب نسخوں کو اختیار کرو، اللہ تمہیں شفا عطا کرے گا۔ لیکن نا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ کوئی بلال حبشی کو خرید کے آزاد کر دے۔ حضرت صدیق اکبر پہنچ گئے خریدنے کے لیے، تاجر آدمی تھے نا، تاجر آدمی کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتا۔ آپ گئے تو آپ نے جا کے اس سے پوچھا امیہ بن خلف سے کہ بلال کے کتنے پیسے لوگے؟ اس نے کہا میں 30 اوقیہ لوں گا، 30 اوقیہ سونا لوں گا۔ آپ نے نا فوراً ہی وہ 30 اوقیہ سونا دے دیا۔ یہ میں مسجد کے لیے زمین خریدوں تو میں فٹافٹ سارے پیسے نہیں دوں گا، میں کہوں گا کہ پہلے دائیں بائیں سے ریٹ پتہ کرو۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اطمینان قلبی دیکھیں کس چیز کا نام ہے۔ اس نے 30 اوقیہ سونا مانگا تو جناب ابو بکر صدیق نے سارا ہی دے دیا۔ جب سودا ہو گیا 30 اوقیہ سونا دے دیا، سیدنا بلال حبشی آزاد ہو گئے۔ امیہ بن خلف کہنے لگا کہ ابو بکر، جو بندہ چیز کی قیمت مانگتا ہے وہ زیادہ ہی مانگا کرتا ہے، تو میں نے تو 30 مانگا تھا
تمہیں چاہیے تھا نا تم کم بتاتے. اور کہنے لگا اگر آپ ایک اوقیہ سونے پہ اڑ جاتے نا کہ میں بس ایک اوقیہ دوں گا تو میں اس پر بھی بلال کو آزاد کر دیتا. آپ نے 30 اوقیہ ہی دے دیا. تو حضرت ابوبکر صدیق مسکرائے، فرمایا تو ابھی مسلمان نہیں ہوا، تجھے اس مزے کا پتہ نہیں، تو ابھی اس چاشنی کو جانتا نہیں، تو ابھی اس ذائقے تک پہنچا نہیں. اس نے کہا کیا مطلب؟ آپ فرمانے لگے تو نے 32 مانگے تھے، میں نے 32 دے دیے. تو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں ایک پہ اڑ جاتا تو تو ایک میں بھی بلال کو آزاد کر دیتا. اور اب میرا بھی سن لے، تو کہتا ہے کہ اگر ایک پہ تو میں اڑتا تو ایک کا بھی آزاد کر دیتا. اور میرا دعویٰ یہ ہے کہ تو نے 30 مانگے ہیں، 32 مانگے ہیں. اگر تو پورا 100 کیا سونا مانگتا تو میں سارا دے کے بلال کو آزاد کرا لے. اس بات کو آپ سمجھ لیں. ہم نہ دین کے معاملے میں بڑی عقل استعمال کرتے ہیں. سکون کیسے ہوگا؟ ہمارے ہاں تو مذہبی کام سیاسی طور پر کیا جاتا ہے، اس کا بھی رنگ میری طرح کے بہت سارے لوگ مذہب کا نام لے کے اپنا قد اونچا کرتے ہیں. تو سکون کیسے آئے گا؟ وہ تو یوں محسوس ہوگا جیسے مداخاری کر رہے ہیں. اطمینان قلبی تب نصیب ہوتا ہے کہ جب آپ کو انشراح صدر نصیب ہو. آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بات آپ پہ طاری ہو، آپ اس کی کیفیات سے آگاہ ہیں. ہمارے ہاں جب بندہ کہیں الجھ جاتا ہے تو اسے اللہ رسول یاد آ جاتا ہے، جب بیمار ہو جاتا ہے تو اسے رب رسول یاد آ جاتا ہے، جب کول خانی ہوتی ہے تو اسے اللہ رسول یاد آتے ہیں. اللہ رسول تو تجھے یاد آنے چاہیے تھے شادی والے دن، اللہ رسول تو تجھے آنے چاہیے تھے جب تیرے پاس دولت تھی، رب رسول تو یاد آنے چاہیے تھے جب بڑا عروج تھا، جب تو تندرست تھا. لیکن چونکہ ہم وہ مزاج نہیں بناتے تو خرابی ہوتی ہے. میری بات پہ توجہ کریں. جی ہاں میری طرف ذرا توجہ فرمائیے. میرے بھائیوں، اسی طرح سے پھر جو ہمارے لیے وعدے کیے جاتے ہیں، نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جب تم بیمار ہوتے ہو نا تو اللہ تم سے بڑا راضی ہوتا ہے. اور جو اہل تصوف ہیں وہ اس حدیث کو سن کے بڑے راضی ہوں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بیمار ہو تو اس سے کھانے پینے کی ضد نہ کرو. اگلا جملہ آپ نے سننا ہے تو آپ راضی ہو جائیں گے. حضور نے فرمایا جب کوئی بیمار ہو تو ضد نہ کرو کھانے پینے کی، اس لیے کہ اس کا رب اسے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے. اب بات کو سمجھ لیا. جس کو اللہ کھلائے پلائے، جس کو رب کریم کھلائے پلائے. آپ دیکھ لیں کہ جب آپ بھوکے ہوتے ہیں، اب آپ بیمار ہوتے ہیں تو بھوک نہیں لگتی، پیٹ تو ہے نا ساتھ کے نہیں. وہ کیوں نہیں لگتی؟ اس لیے کہ اللہ نے کھلا بھی دیا ہے پلا بھی دیا ہے. اب اس وعدے پر اگر یقین حاصل ہو تو پھر بیمار بندے شکوے کریں گے کہ شکر کریں گے. لیکن ہمارے ہاں بیمار آدمی تلخ ہو جاتا ہے، معاذ اللہ بعض اوقات ایسی باتیں کرتے ہیں جو کفریہ ہو جاتی ہیں. اطمینان پہ بے چینی پیدا ہوتی ہے، بے قرار رہتے ہیں. علاج کرنے والے بھی بے قرار ہیں، کرانے والے بھی بے قرار ہیں. میرے عزیز، اگر آپ کو اطمینان قلبی نصیب ہو جائے، سکون، سنیں بخاری میں حدیث ہے، خواتین جو ہوتی ہیں نا وہ اکثر شکوہ بھی زیادہ کرتی ہیں اور حوصلہ بھی کم رکھتی ہیں. تو کئی دفعہ تھوڑی سی تکلیف بھی ہو تو وہ شدت میں آ جاتی. حضرت جناب سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خاتون نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور اس نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کا مرض ہے. مرگی کا مرض جو ہوتا ہے نا بڑا خطرناک ہوتا ہے، بندے کے اعصاب پہ قبضہ کرتا ہے، ذہن بھی مفلوج ہو جاتا ہے، وجود بھی تکلیف میں آتا ہے. اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی ہے اور میں بڑی تکلیف میں ہوں، مہربانی فرمائیں، کرم نوازی کریں. اب میں آپ کو اطمینان قلبی کی بات عرض کر رہا ہوں، آپ میری بات پہ توجہ کیجیے گا. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میرے ساتھ ایک سودا نہیں کر لیتی؟ اس نے کہا یا رسول اللہ حکم کرے. تو سرکار فرمانے لگے کہ اگر تو کہے تو میں دعا کر دیتا ہوں اللہ تجھے شفا عطا کر دے گا. اور فرمایا اگر تو صبر کرے نا تو میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں رب تجھے بغیر حساب کتاب جنت عطا کر دے گا.
آپ نے جوش جذبات میں نہیں آنا، بس دل پہ ہاتھ رکھ کے ایک بات کرنی ہے کہ جہاں اگر آپ سے میں، قاری صاحب، علامہ صاحب، کوئی بندہ اگر یہ کہے کہ بتاؤ شفا یا جنت، تو آج کا مسلمان کیا کہتا ہے؟ آندھا جی تسی تندرستی کراؤ نا، باقی دیکھا جائے گا، ہے نا جی۔ یہ چیز اطمینان نہیں آنے دیتی، یہ سکون نہیں آنے دیتی، یہ بے چین کرتی ہے۔ ہم جب اللہ رسول کے باتوں پر اطمینان نہیں کرتے پھر پریشانی ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بتا شفا لینی ہے کہ جنت؟ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں اس نے کوئی لمبا ٹائم نہیں لیا سوچنے کے لیے، کوئی لمبا ٹائم، بی تھی، حوصلہ بھی کام تھا اور مرض بھی کو ہلکا سا نہیں، مرگی کا، فوراً بولی، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی سی تو زندگی ہے، میں مرگی کے ساتھ ہی گزارا کر لوں گی، وعدہ کریں اللہ مجھے جنت عطا کرے، میں کر لوں گی گزارا، میں مرگی کے ساتھ ہی ساری عمر گزار لوں گی۔ نہیں گزارتے مسلمان، آپ یقین کریں، نہ بھوک کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، نہ انکساری کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، نہ بیماری کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، نہیں گزارتے، پریشانی ہوتی ہے، پر جو مانگ رہے ہیں وہ چاہیے، بے سکون ہو جاتے ہیں۔ ضروری تو نہیں نا کہ جو ہم مانگے ہمارا رب ہمیں دے، وہ تو حکیم ہے، اسے پتہ ہے کیا چیز میرے لیے ٹھیک ہے کیا ٹھیک نہیں۔ یہاں اگر آپ کھڑے ہو جائیں گے پھر آپ کو اطمینان نصیب ہوگا، پھر سکون کی دولت آئے گی۔ حضرت انس کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اس بی بی کے ساتھ وعدہ کیا، فرمایا تو خوش ہو جا، رب کریم نے تیرے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مجھے مرگی ہوتی ہے نا میرے وجود سے کپڑا ہٹ جاتا ہے، تو عورت ہوں کسی وجہ سے کپڑا ہٹتا ہے تو پریشان ہوتی ہے۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں دعا کر دیتا ہوں تیرا کپڑا نہیں ہٹے گا۔ صحابہ کہتے ہیں جتنی بھی مرگی ہوتی تھی اس کی ستر اسی طرح قائم رہتی تھی۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں وہ خاتون حضرت عثمان غنی کے زمانے تک حیات رہی، تو جب کوئی باہر سے آ کے ہم سے ملتا تھا اور کہتا تھا کہ ہم نے جنتی دیکھنا ہے، تو کہتے ہیں ہم جا کے اس بوڑھی کا دروازہ کھٹکھٹاتے تھے، تو بوڑھی اماں کہتی تھی کدھر آئے ہو؟ تو ہم نے کہا اماں اس بندے کو جنتی عورت کی زیارت کرانے آئے۔ ہمارے اندر نا اطمینان قلب بھی نہیں، قرار نہیں۔ اسی طریقے سے ایک تیسری بات وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں مجھے رکھا ہوا ہے نا میں چاہتا ہوں کہ مجھے وہاں ہونا چاہیے تھا، اور جس کو اللہ نے وہاں بٹھایا وہ چاہتا ہے کہ اسے، ہر بندے کو سامنے والی ٹیم سکھی لگتی ہے اور اپنے آپ کو دکھی سمجھتا ہے، حالانکہ جہاں میں بیٹھا ہوں یہ جگہ میرے رب نے میرے لیے پسند کی، یہ اللہ نے میرے لیے، میں پیر صاحب ہوں جی، میں علامہ صاحب ہوں، میں مفتی صاحب ہوں، لیکن اگر یہ مائک بنانے والا مائک نہ بنائے تو پیر صاحب تقریر کیسے کریں گے؟ لیکن پیر صاحب اس بندے کی خوبی ماننے کو تیار نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں یہ سارا کچھ میں ہی ہے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اگر الیکٹریشین کو لوگ پڑھا لکھا نہیں سمجھتے، الیکٹریشین تو ایک عام سا بندہ ہے، ان پڑھ سا بندہ ہے، وہ تو تھوڑی لے کے کام کر رہا ہے، لیکن الیکٹریشین اگر آپ کے گھر کے اندر کام کاج نہ کرے تو نہ لائٹ جل سکتی ہے، نہ وضو کے لیے پانی آ سکتا ہے، نہ بجلی کا بندوبست ہو۔ آپ الیکٹریشین کی خوبی مانتے کیوں نہیں؟ اسے تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے ہاں بے سکونی یہ ہے کہ ایک تو ہم سامنے والے کا اکرام نہیں کرتے، اور دوسرا جہاں اللہ نے ہمیں بٹھایا وہاں مطمئن نہیں ہوتے۔ ہم عہدوں پہ بیٹھ کر مطمئن ہوتے ہیں، ہم بلندیوں پہ جا کے مطمئن ہوتے ہیں، ہم امیر ہو کے مطمئن ہوتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام غلاموں کا یہ رویہ نہیں، انہیں حضور نے تزکیہ دیا تھا تو وہ مطمئن تھے، جہاں بیٹھے تھے وہاں مطمئن تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جنگیں ہو رہی تھیں، اور جنگوں کی اکثر قیادت حضرت سعد بن ابی وقاص کرتے تھے یا حضرت خالد بن ولید کرتے تھے۔ کچھ لوگوں نے حضرت عمر کے سامنے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جتنی فتوحات ہو رہی ہیں جناب خالد بن ولید کی وجہ سے ہو رہی ہیں، کیونکہ وہ بڑے زیرک ہیں، بڑے معاملہ فہم ہیں، فن حرب و ضرب سے بڑے آگاہ ہیں، صف بندی کا انہیں بڑا سلیقہ ہے، اور فوجیں تیار کرنا، ان کی کمان سنبھالنا، ترتیب سے جنگ کرنا انہیں بڑا آتا ہے، ان کی وجہ سے فتح ہو رہی ہے۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً فرمایا ایسا نہیں ہے. کہا جناب ایسا ہی ہے. جناب عمر فاروق فرمانے لگے چلو تمہیں تجربہ کرا دیتے ہیں. یہ فتح اس لیے ہو رہی ہے کہ قرآن سچا ہے، اسلام سچا ہے اور محمد عربی کا فرمان سچا ہے، اس لیے فتوحات ہو رہی ہیں، کسی بندے کی وجہ سے نہیں ہو رہی. حضرت خالد بن ولید کے نام جناب عمر فاروق نے خط لکھا اور بھیجا حضرت سعد بن نبی وقاص کو، ان کو بھیجا. اب میں عہدے پہ ہوں تو راضی ہوں، نیچے آ کے میں راضی نہیں. حالانکہ اگر ہر جگہ ہم سکون سے بیٹھنا پسند کریں نا تو اللہ ہمیں راحت عطا کر دے، لیکن ہمیں چودھری بنایا جائے تو راضی ہیں اور کبھی کارکن بنایا جائے تو پریشان ہیں. حضرت عمر نے جناب سعد بن نبی وقاص کو خط دیا اور وہ خط لے کے حضرت خالد بن ولید کے پاس پہنچے. جنگیں ہو رہی تھیں، میدانوں میں رہ رہے تھے، ساری تیاری تھی. حضرت خالد بن ولید کے پاس خط پہنچا. اس خط کے اندر یہ عبارت لکھی تھی کہ اگر آپ ایک سپاہی بن کے لڑنا چاہیں تو جنگ میں رہے، اور اگر آپ سپاہی بن کے نہیں لڑنا چاہتے تو واپس آ جائیں. کمان آج کے بعد آپ کے پاس نہیں ہے، کمانڈر ان چیف آپ نہیں ہیں، وہ میں نے سعد بن نبی وقاص کو بنا دیا. اب آپ اگر واپس آنا چاہیں تو آ جائیں، اور اگر آپ کو وہاں رہنا ہے تو آپ ایک قافلے کے بھی امیر نہیں ہوں گے، ایک قبیلے کے بھی سربراہ نہیں ہوں گے، ایک معمولی سپاہی ہوں گے. آپ فیصلہ کر لیں. وہ جب خط پڑھا گیا تو لوگوں کا خیال تھا کہ یہ تو سوال ہی نہیں. ہمارے ملک کے اندر جب 2-3 بندے چھوڑ کے اوپر والے نیچے والے کسی بندے کو اوپر بنایا جاتا ہے تو اوپر والے استعفیٰ دے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جو ہمیں سلوٹ مارتا رہا ہم اسے سلوٹ کیسے ماریں گے، وہ نکل جاتے ہیں. اطمینان قلبی اور چیز ہے، اس کو سمجھیے گا. جب یہ خط پڑھا گیا لوگ کہتے ہیں ہمارا یہ گمان تھا کہ حضرت خالد بن ولید واپس مدینے جائیں گے، ایک بندہ کمانڈر ان چیف بنے اور یکدم وہ کانسٹیبل ہو جائے، وہ نہیں سکتا. جب انہوں نے خط پڑھا، خط ان کے پاس آیا، کمان انہوں نے حضرت سعد بن نبی وقاص کو دی. جناب سعد بن نبی وقاص کہنے لگے پھر آپ فیصلہ سنائیں. فرمایا فیصلے والی کون سی بات ہے، میں کوئی کمانڈر بننے کے لیے جنگ لڑ رہا تھا، میں تو رب اور رسول کی رضا کے لیے لڑائی کر رہا تھا. تو جس طرح میں ایک سربراہ بن کے اللہ رسول کو راضی کر رہا تھا، اب سپاہی بن کے راضی کروں گا. میرے لیے تو یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہوتا، میرے لیے تو رب اور رسول کی رضا اہمیت رکھتی. میرے عزیز، اطمینان قلبی اگر آپ چاہیں تو جہاں میرے رب کریم نے آپ کو بٹھایا ہے آپ وہاں راضی ہو، وہاں اطمینان حاصل کریں. آپ محسوس کریں سارے لوگ تراویحاں پڑھا رہے ہوتے ہیں، حافظ کی بڑی شان ہے، بڑا اس کا مقام ہے، وہ قرآن شریف سنا رہا ہوتا ہے، لیکن جو بندہ گند لے کے باہر کھڑا ہو کے سب کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے، درجہ اس کا بھی بڑا ہی ہوتا ہے، مقام اس کا بھی بڑا ہے، اس نے بھی تو ڈیوٹی کری ہے نا. یہ الگ بات ہے کہ فوٹو اسٹیج والوں کی آتی ہے، یہ الگ بات ہے کہ فوٹو اسٹیج والوں کی، یہ الگ بات ہے کہ جس کے ہاتھ میں مائک ہوتا ہے وہ سمجھ لیتا ہے کہ شان میری زیادہ ہے. اس محفل میں سب سے بڑا مہمان خصوصی وہ ہے جس نے یہاں جھاڑو دیا ہے، جس بندے نے یہاں دریاں بچھائی ہیں، جس نے آ کے نوکری کی، وہ مہمان خصوصی ہے. ورنہ تو آپ کو پتا ہے اسٹیج پہ تو میری طرح کے لوگ آ ہی جاتے ہیں، لوگ اکرام کرتے ہیں، عزت دیتے ہیں، وہ آ جاتے ہیں. ڈیوٹی جو بندہ کرتا ہے، جو جہاں بیٹھا ہے، اسے اللہ رسول نے بڑی شان عطا فرمائی، اس کا بڑا مقام ہے. ایک بات اور اطمینان قلبی کے لیے سمجھ لیں اس کو اور ذہن میں بٹھائیں. اطمینان قلبی خدمت کرنے سے نصیب ہوتا ہے، خدمت کرانے سے نہیں. آپ نے کسی کی گردن جھکا لی، تھوڑی دیر کے لیے وہ شرمندہ ہو بھی گیا، آپ کے سامنے جھک بھی گیا، تو کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں، آپ تکلیف میں ہیں، آپ اذیت میں ہیں. دوسرا معنی یہ کر لو کہ اطمینان قلبی بدلہ لینے سے نہیں، معاف کرنے سے حاصل ہوتا ہے. اگر آپ نے تھوڑی دیر کے لیے لوگوں کو جھکا بھی لیا، ان کی گردنیں جھک بھی گئی، وہ آپ کے سامنے شرمندہ ہو بھی گئے، تو آپ کو کیا ملے گا؟ لیکن اگر آپ نے کسی کو اعزاز دیا، کسی کو آپ نے مرتبہ دیا، کسی کو آپ نے مقام دیا. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکومت کوئی اور کرتا تھا، لیکن لوگ قدر حضرت امام زین العابدین کی کرتے تھے، زمانہ پیار ان کے ساتھ کرتا تھا، حالانکہ حکومت کسی اور کی تھی. بادشاہ نے ایک آدمی کو پیسے دیے، اس نے کہا کہ اس طرح کرو کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ امام صاحب کو برا بھلا کہو.
امام صاحب مسجد شریف سے، مسجد نبوی شریف سے تکمیل نماز کے بعد باہر نکلے تو وہ بندہ معاذ اللہ آپ کے پیچھے لگ گیا اور اس نے آپ کو سب و شتم کرنا شروع کر دیا اور بڑے اس نے غلط جملے کہنے شروع کیے۔ وہ کہتا جا رہا ہے تو امام صاحب کے خادم کہتے جس روٹین سے امام زین العابدین چلتے تھے نا، آپ نے وہ قدم تھوڑے کم کر دیے، آہستہ چلنا شروع کر دیا۔ وہ کہتا جا رہا ہے، امام صاحب ہنستے جا رہے ہیں۔ یہ بڑی سزا ہوتی ہے اگر آپ سمجھ لیتے، کہنا کہ تو اس قابل ہے کہ اب تجھے منہ لگایا جائے، اب تجھے منہ لگائیں۔ ایک شخص نے آ کے کہا تھا نا نبی کریم کی بارگاہ میں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کفار نے اب آپ کا نام بگاڑنا شروع کر دیا۔ بڑے غصے میں وہ آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب وہ آپ کو محمد کہتے ہی نہیں۔ محمد کا تو مانا نا اللہ یحمد حمدن بعد حمد، جس کی بار بار تعریف کی جائے، تو وہ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نباشد آپ کو مذمم کہہ کے برا بھلا کہتے ہیں۔ انہوں نے بڑے غصے سے آ کے بات سنائی تو حضور مسکرانے لگے۔ حضور فرمانے لگے یشتمون مذمما یلعنون مذمما وانا محمد۔ حضور فرمانے لگے وہ تو کسی مذمم کو برا بھلا کہہ رہے، پتہ نہیں کون ہے وہ مذمم جس کو وہ گالیاں دے رہے ہیں، مجھے تو اللہ نے محمد بنا کے بھیجا ہے۔ ہر بندے کی بات کا غصہ کرنا، ہر بندے کی بات پہ جلال میں آنا، اس سے بے چینی پیدا ہوتی ہے، اس سے آوازاری جنم لیتی ہے۔ لیکن چھوڑیں، کس چکر میں پڑے ہوئے، یہ چیز آپ کو غیر مطمئن کرے گی۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ وہاں دو بندے کھڑے بیچارے اپنی باتیں کر رہے ہیں، میں ٹینشن نہیں، میرے خلاف لگے ہیں، بھائی ان کو کوئی اور کام بھی ہو سکتا ہے، آپ کو اتنے ضروری بندے تو ہے نہیں کہ ساری دنیا ہماری باتیں کرے گی، وہ کسی اور کی بات کر رہے ہوں گے، آپ چھوڑیں، تھوڑی دیر کے لیے رکے، ٹھہر جائیں، کوئی میرے خلاف ہی ہو رہی ہے بات۔ اس جمعے میں مسجد کے عنوان پہ بات کر رہا تھا تو ایک بڑا پیارا ہمارا سنگھی ہے، میں نے کہہ دیا کچھ بندے فٹافٹ امام کو چھٹی کرا دیتے اور مسجد بے آباد ہو جاتی۔ وہ گھر جا کے مینوں فون کرتا ہے، کہندا ساڈے گھر سب تم دسے آ کے گل ساری۔ میں کہا جی کیوں؟ کہندا میں بڑی دیر بعد تواڈے سامنے بیٹھا، تساں میری گل ہی چھیڑ دیتی۔ میں کہا مینوں نہیں سی پتا بھی تو انج کیتا ہے، پر جی بن گئی ہے تو چلو میری کرامت سمجھ لا، پھر مجھے تو نہیں پتا تھا۔ تو میں کہا تو موڑی جا، تو مڑیا نہیں اپنے کام تو الٹا مینوں شکوا کرنا شروع کرتا ہے۔ بھائی دیکھیں نا، مزاج ہمارا بڑا عجیب ہو گیا۔ تو ضروری نہیں کہ جو بات کسی اور کی ہو رہی ہے وہ آپ کی ہو رہی ہے، یا فلانا بندہ اب آپ سے پیار چھوڑ دیا، یہ تو چیز آپ کو بے چین کرے گی۔ آپ کیوں نہیں سمجھتے کہ اللہ نے مجھے بڑا اعزاز دیا ہوا ہے، رب کریم نے مجھے بڑی شان دی ہے، مجھے جہاں اللہ نے رکھا ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، رسول اللہ کا غلام ہوں، میری بڑی فضیلت ہے۔ لیکن اب لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، بدلہ لینے کو دوڑتے ہیں، اپنے آپ کو دکھاتے ہیں، بتاتے ہیں، تو پھر غیر مطمئن ہو جاتے ہیں۔ بات ختم کرنے لگا ہوں، توجہ کرنا۔ وہ امام زین العابدین کو نا اس نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ امام صاحب نے سپیڈ ذرا آہستہ کر لی، جو قدم چل رہے تھے وہ قدم تھوڑے آہستہ اٹھانے شروع کر دیے۔ چند قدموں پہ امام صاحب کا گھر رہ گیا تو امام صاحب اس کی طرف دیکھے نا تو مسکرائے، جتن جتن تے ہر کوئی کھیڈے تو ہارن کھیڈ فقیرا، جتن دا مول کوڈی پیندئی ہارن دا مول ہیرا۔ امام صاحب مسکرائے اور فرمانے لگے بھئی میرا گھر آ گیا ہے، کوئی بات رہ گئی ہو تو وہ بھی کر لو، کوئی اگر دل میں غبار اور ہو تو وہ بھی نکال لو، کر لو بات۔ وہ بندہ کہتا ہے امام صاحب کے وہ جملے تھے کہ میرے اوپر بجلی گری، میں جہاں تھا وہیں ٹھہر گیا، گم سمو، صبر نہیں، بے صبر بندہ بے قرار ہوتا ہے، صبر کرے، اطمینان، کہتا ہے بجلی گری۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نا والد فوت ہو گئے، تو امام صاحب کہتے ہیں 2-4 دن میں تعزیت کے لیے لوگ آتے رہے، 3 دن تک میں بیٹھا رہا، پھر میں نکلا تھوڑے کام کے لیے باہر، تو ایک بندہ مخالف تھا، میرا سارا زمانہ جانتا تھا کہ میرا حاسد ہے، تو وہ چوک میں مجھے مل گیا، سلام لینے کے بعد اس نے بتایا امام صاحب سے کیا کہا، ابو حنیفہ سنا ہے تیرے ابا فوت ہو گئے؟ ہم نے فرمایا ہاں۔ کہنے لگا اپنی اماں کا نکاح میرے ساتھ کر دو۔ امام صاحب فرماتے ہیں دل میرا ٹوٹ گیا، خون کے آنسو نکلنے لگے، پر اس نے بات جو کی تھی وہ بات تو غلط نہیں تھی، پیغام نکاح دیا ہے، لیکن یہ کوئی انداز تو نہیں چوکوں میں کھڑے ہو کے کسی ماں کو پیغام نکاح دینا۔ پر امام صاحب کہتے ہیں حوصلے بندے کو بڑا کرتے ہیں،
حوصلہ ہی بندے کو بڑا کرتا ہے۔ امام صاحب فرماتے میں نے اپنا سارا حوصلہ جمع کیا، دائیں بائیں جو عقیدت مند تھے شاگرد تھے انہوں نے کہا گردن اڑا دیتے، میں ٹھہرو تو صحیح، کیا کہا تم نے؟ کہنے لگا اپنی اماں کا نکاح میرے ساتھ کر دو۔ تو امام صاحب فرمانے لگے یہ عدت گزرتی ہے نا تو میں اماں سے بات کروں گا، میری ماں عاقلہ بھی ہے بالغہ بھی ہے، اگر وہ تیرے ساتھ نکاح کرنا چاہے گی تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یہ لفظ کہہ کہ امام صاحب کہتے ہیں دل میرا ٹوٹ گیا، لیکن جب میں اگلے چوک میں پہنچا تو وہ آدمی دھڑام سے زمین پہ گرا، اس کی روح پرواز کر گئی، وہ دل کا اٹیک ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، مر ہی گیا۔ لوگوں نے کہا حضور اس کو کیا ہوا؟ امام صاحب فرمانے لگے کچھ بھی نہیں ہوا، ابو حنیفہ کے صبر نے اس کی جان لے لی۔ اس نے سمجھا تھا میں لاوارث ہوں، یہ جو مرضی کہہ جائے گا اسے پوچھے گا کوئی نہیں، میرے صبر نے اس کی جان لے لی۔ آپ کا بدلہ کسی کی جان نہیں لے سکتا، پر آپ کا صبر جان لے لیا کرتا ہے۔ اور اللہ کرے آپ صبر کرنے والے بنے، اللہ کرے ہمیں اللہ یہ سکون کی دولت دے۔ امام زین العابدین جب کہا نا اس شخص سے، آپ نے فرمایا کہ کوئی بات رہ گئی ہو تو کر لو، تو وہ کہتا میں سختے میں آ گیا کہ میں اور کیا بات، جب میرے تو زبان پہ تالا لگ گیا، میں نے گالیاں دی اور امام صاحب کہہ رہے ہیں میرا گھر آ گیا، کوئی بات اور کرنی ہوئی تو کر لو۔ جب وہ بالکل سناٹا اس پہ چھا گیا تو امام صاحب گھر کے اندر گئے، فرمانے لگے ذرا جانا نا میں ابھی آیا۔ اندر گئے تو ایک بوتل سرکے کی لائے، ایک شہد کی لائے، اور پھر اس گالی دینے والے کے ہاتھ میں تھما کے کہنے لگے میرے دادا مولا علی نے مجھے وصیت فرمائی تھی کہ پتر جو بندہ گھر آ جائے اسے خالی نہیں بھیجا کرتے، کچھ نہ کچھ دے کے بھیجنا چاہیے، تو یہ تحفہ لیتا جا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے تو لوٹ لیا امام صاحب، میں پیروں میں بیٹھ گیا اور میں نے رو کے کہا حضور مجھے تو پیسے دیے گئے تھے آپ کو گالی دینے کے، پر میں قربان جاؤں، میں گالی دینے آیا تھا اور آپ نے مجھے اپنا گرویدہ ہی بنا لیا ہے۔ کہنے لگا میں لعنت بھیجتا ہوں اس پیسے پہ جو اتنے بڑے آدمی کے بارے میں انسان سے برے کلمات کہلائے۔ اگر آپ اطمینانی قلبی چاہتے ہیں تو تھوڑا رکیں، تھوڑا ٹھہریں، تھوڑا اطمینان زندگی میں پیدا کریں، اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا نہ کریں۔ ہم نہ تو ذکر کرتے ہیں تو اس کے مفاہیم پہ غور کرتے ہیں، نہ ہم اللہ رسول کے وعدوں پر اس طرح یقین کامل رکھتے ہیں معاذ اللہ، نہ ہمارے اندر حوصلے کی دولت ہوتی ہے، نہ اس بات پہ راضی ہے کہ جہاں اللہ نے ہمیں رکھا ہے اس نے بہتر سمجھا ہے، اس سے نقصان ہوتا ہے۔ دعا کرتا ہوں جو میں کہہ سکا میرا اللہ قبول فرمائے، جہاں بھول گئے اللہ ہم سے درگزر فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی مبارک وسلم۔ مولا کریم ڈاکٹر صاحب کے والدین کے لیے، سب دوستوں کے والدین کے لیے دعا ہے اللہ سب پہ رحمت فرما، سب پہ کرم نوازی فرما، اللہ سب کی مشکلات کو آسان فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما۔ جن دوستوں نے یہ انعقاد کیا جو تشریف لائے سب کو بہترین صلہ عطا فرما، سب پر اپنا خاص فضل اور احسان فرما۔ اے اللہ بیماروں کو شفا دے دے، مقروضوں کو قرضوں سے رہا کر دے، تنگ دستوں کو وسعت رزق دے دے، جو بے گھر ہیں انہیں اپنی چھت عطا کر دے، جو بے آسرا ہیں ان کی مدد فرما، ہمارے لیے آسانیاں فرما، ہمارے حال پہ رحم فرما، ہم پر کرم نوازی فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد۔ السلام علیکم۔